بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے رمضان کے نیک اعمال کو قبول فرمائے اور ہمیں اس کا بہترین بدلہ دنیا اور آخرت میں عنایت فرمائے۔ معزز سامعین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان کا مبارک مہینہ جیسے ہی آتا ہے تو لوگ اپنی زکوٰۃ نکالنا شروع کرتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنا نصاب رمضان کے اعتبار سے رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں دوہرا اجر ملنا ہے، تو وہ دوہرے اجر کی ثواب کی امید سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور زکوٰۃ کے بہت سے فضائل ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے کے لیے بہت سارے انعامات قرآن و حدیث میں وارد ہیں، اور نہ دینے والوں پر بہت سی وعیدیں سنائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 33 اور 34 میں سخت وعید ارشاد فرمائی جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اور اسلام کی بنیادوں میں سے ایک اہم ترین بنیاد زکوٰۃ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں زکوٰۃ ادا کرنے کی کثرت سے فضائل اور تنبیہ وارد ہوئی ہے۔ بہرحال موضوع کو زیادہ لمبا اور طویل نہ کرتے ہوئے میں اس بات پر آنا چاہوں گا کہ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں، اس میں بہت سے اہل علم انٹلیکچوئلز بھی شامل ہیں، کہ زکوٰۃ کو وہ ٹیکس کی مثال سے سمجھاتے ہیں کہ زکوٰۃ ٹیکس کے مانند ہے، ٹیکس جیسی ہے۔ جس طرح ایک ملک کا باشندہ ٹیکس ادا کرتا ہے، اسی طرح اسلام نے زکوٰۃ رکھا ہے کہ زکوٰۃ یعنی ہم ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی غلط نظریہ ہے کہ ہم زکوٰۃ کو ایک ٹیکس کے نظر سے دیکھتے ہیں، کیونکہ ٹیکس ایک امیر آدمی بھی ادا کرتا ہے اور ایک غریب سے غریب تر آدمی بھی ادا کرتا ہے۔ ہم اپنے اس ملک کو لے لیتے ہیں، یہ انڈیا جو کہ ایک کنٹری ہے، اور اس کنٹری میں ایک غریب آدمی بھی ٹیکس ادا کر کے رہتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر وہ ایک چھوٹی سی ایکلیئر کی چاکلیٹ بھی لیتا ہے تب بھی اسے اس کا ٹیکس ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور اگر ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ کوئی پینسل، پین، نوٹ بک لیتا ہے تو اس کو بھی اس کا ٹیکس ادا کرنا ہوتا ہے۔ الغرض ہر ایک کو ٹیکس ادا کرنا ہوتا ہے، اور زکوٰۃ میں ہر ایک کو ٹیکس ادا نہیں کرنا ہوتا۔ یہاں ایک امیر آدمی اپنے بہت سارے مال میں سے کچھ مال کا حصہ نکال کر غریب کو دیتا ہے، اور غریب اس کو لیتا ہے۔ اور یہاں پر اگر ٹیکس لیا جائے تو یہاں پر غریب ادا نہیں کرتا۔ اگر ہم زکوٰۃ کو ٹیکس کا نام دیتے ہیں تو یہاں غریب تو ٹیکس ادا نہیں کر رہا ہے نا، اور امیر آدمی ٹیکس ادا کر رہا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے اسلام نے کتنا اچھا نظریہ پیش کیا ہے کہ ایک امیر آدمی سے مال لے کر اس غریب آدمی کو پہنچانا جس کا وہ حق بنتا ہے۔ اگر کسی کے پاس 100 روپے ہے تو اس کا اسلام نے 2.5% رکھا ہے کہ 2.5 روپیہ آپ کسی غریب کو دے۔ اور اگر آپ انڈیا کی بات لے لیں تو ایک غریب آدمی بھی 100 کے اوپر 18% کا وہ ٹیکس دیتا ہے۔ ایک غریب آدمی 18% کا ٹیکس دے رہا ہے، اور اسلام نے 100 روپے میں 2.5% رکھا ہے۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اسلام نے کتنا خوبصورت نظریہ پیش کیا ہے۔ ایک غریب آدمی اس مال کے ذریعے اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے، اور ایک مالدار آدمی کو کہا گیا کہ تم زکوٰۃ ادا کرو، تم زکوٰۃ ادا کرو گے تو اس کے ذریعے سے تمہارا مال بھی محفوظ رہے گا، اور اس مال کی صفائی ہوگی، اور جو بچا ہوا مال جو تم نے نکالا ہے اس کے ذریعے سے کسی غریب کا گھر بس جائے گا۔ تو دیکھا آپ نے کہ زکوٰۃ ایک ٹیکس نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ عمدہ ترین عبادت ہے، ایک طریقہ ہے انسانیت کو آگے چلانے کا، ایک غریب آدمی کو امیر بنانے کا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ غلط فہمی آپ کے ذہنوں سے دور ہو گئی ہوگی کہ زکوٰۃ ایک ٹیکس نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ ایک عبادت ہے۔ زکوٰۃ ایک مالدار کے اوپر احسان کرنا ہے، غریب کے اوپر احسان کرنا نہیں، بلکہ غریب مالدار کے اوپر احسان کرتا ہے کہ اس کے مال کو وہ لیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بینک میں وہ جمع کرا دیتا ہے۔ اور جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بینک میں جمع ہو گئی تو اس کے نقصان اور اس کے گھاٹا ہونے کا اور اس کا جو ہے بینکرپٹ ہونے کا کوئی رزلٹ نہیں آتا،
کیونکہ یہ قرض حسن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسن دے؟ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بینک میں اپنا مال جمع کرا دے تو کیا گنجائش نکلتی ہے کہ وہ بینکرپٹ ہو جائے؟ اسے دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مالا مال کرتے ہیں اور اس کے مال کو اللہ محفوظ رکھتے ہیں، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرنے کا ذمہ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اور بہت سے مسائل بھی ہیں اور اس کے اوپر سے ہمیں ویڈیو ریکارڈ بھی کرنا ہے، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور آگے شیئر بھی کریں۔ انشاءاللہ ایسی عمدہ ترین ویڈیو آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہوتی جائے گی انشاءاللہ۔